السلام علیکم، تفتیش نیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مختلف مسائل پر پروگرام میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس وقت ہم موجود ہے گلستان جوہر میں۔ جیسا آپ کو معلوم ہے کہ کسی بھی شہر، کسی بھی ملک کو اگر بنانا ہو یا ڈیولپمنٹ کا نام ہو تو وہاں بلڈرز حضرات کا نام آتا ہے۔ ان کے بغیر بالکل ناممکنات میں سے اس وقت ہم گلستان جوہر موجود ہے، جہاں پہ آل کراچی بلڈرز ایسوسیشن کا ایک اجلاس ہے، جو ان کے الیکشن کیوں ہے، ان کو کیا ایسی ضرورت پڑی کہ ان کو ایسوسیشن بنانی پڑی۔ آئیے یہاں پہ اس ایسوسیشن کے آل کراچی ریٹیلر ایسوسیشن کے ایک رہنما چیئرمین صاحب کاشف صاحب یہاں موجود ہے۔ دیکھیں کیا کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ دیکھیے، پاکستان جب سے مرد وجود میں آیا، اور اگر میں بات کروں بالخصوص کراچی کی آبادی اس وقت کوئی 4.5 لاکھ لوگوں پر مشتمل تھی۔ یہ آبادی نہ صرف بڑھتی چلی گئی بلکہ شہر بھی آباد ہوتا چلا گیا، اور شہر کا پھیلاؤ مختلف سبربز میں ہوتا چلا گیا۔ یہ تمام ڈیولپمنٹ جو ہے، اس میں کنسٹرکشن اور کنسٹرکشن سے آگے ریئل اسٹیٹ سیکٹر، وہ سیکٹر جو کہ سروسز کا شعبہ کہلاتا ہے، اس سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی محنت کا شاخسانہ ہے۔ اس وقت پاکستان کے طول و عرض میں، کونے کونے میں، گاؤں دیہاتوں میں، بڑے بڑے شہروں میں ریئل اسٹیٹ سروسز سے وابستہ لوگ موجود ہیں، جو کہ ریئل اسٹیٹ میں اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ یہ ریئل اسٹیٹ کے لیے وہ کون سی خدمات سر انجام دیتے ہیں؟ جس میں پاکستان میں زر مبادلہ لانا، اور پاکستان میں اس کو ریئل اسٹیٹ کی جانب انویسٹ کرانے سے لے کے بلڈنگ اینڈ کنسٹرکشن کی تمام ایکٹیویٹیز کو سپورٹ کرنا، بلڈنگ اینڈ کنسٹرکشن سے جڑی تمام انڈسٹریز کو سپورٹ کرنا، اس میں الائیڈ انڈسٹریز جن پہ سریا، سیمنٹ، یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، یعنی پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتے ہیں۔ ضروری تھا، جی بیک بون کا کردار ادا کرتے ہیں۔ ضروری تھا کہ ان تمام افراد کی جو کہ اس شعبے سے وابستہ ہیں، ان کے لیے ایسے پلیٹ فارم مہیا کیے جائیں جہاں سے ان کی تربیت، جہاں سے ان کے کاروبار کو وسعت، جہاں سے ان کے مفادات کو سیکیور کرنے کے لیے ٹیکسز میں اور گورنمنٹ سے وہ تمام معاملہ ڈسکس کرنے کے لیے جو کہ ہمارے کاروبار کی بقا اور اس کی بہتری کے لیے انتہائی اہم ہے، ان کی پیشرفت کی جا سکے اس پلیٹ فارم سے۔ لہٰذا علاقائی سطح پہ بھی، شہری سطح پہ بھی، صوبائی سطح پہ اور پھر وفاقی سطح پہ ایسی تنظیمیں تشکیل دی گئی جو کہ اس وقت پاکستان میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ، تھینکس ماشاءاللہ۔ جہاں کراچی کے تمام ایسوسیشن، اس میں اسلام آباد سے آل پاکستان بلڈر ایسوسیشن کے ایک عہدیدار بھی موجود ہیں، کیا کہنا چاہیں گے اس پروگرام کے بارے میں؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بہت شکریہ۔ میں پریزیڈنٹ ہوں فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان کا، اور آج کی جو بڑی خوبصورت اور رنگا رنگ تقریب تھی، جس میں آل کراچی میں تمام جو موجود ایسوسیشنز ہیں انہوں نے ماشاءاللہ آج حصہ لیا۔ ان کے اعزاز میں یہ عشائیہ تھا، اور جن لوگوں نے اپنا الیکٹورل پروسیس کمپلیٹ کر لیا، آج ان کے لیے یہ پروگرام رکھا گیا تھا، اور اسی میں شرکت کے لیے میں اسلام آباد سے یہاں پہ آیا ہوں اور ان کی خوشیوں میں شامل ہوئے۔ بہت زبردست قسم کا یہ پروگرام تھا، جس میں پورے کراچی کی سطح کے اوپر جو بھی ایسوسیشنز ہیں ویلفیئر کا کام کر رہی ہیں، ان کا اتفاق، اتحاد دیدنی تھا، اور انشاءاللہ بیسٹ وشز ہیں ان کے لیے۔ ہم مل کے کام کریں گے فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان کے ساتھ بھی اور ان ایسوسیشنز کے ساتھ بھی، اور اپنے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے مسائل کو حل کریں گے۔ بہت شکریہ ماشاءاللہ۔ رحمان صاحب ہے جو کہ کراچی، سر جی تھوڑا دیر ریئل اسٹیٹ کی جان اور شان ہے۔ دیکھیں کہ ریئلٹرز ان کی شان، رحمان صاحب دیکھیں کیا کہنا چاہیں گے اس خوبصورت پروگرام کے بارے میں، کہ آیا انہیں بھی اگر کسی چیز پہ تحفظات ہے تو غریب آدمی کیا کرے گا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے موقع دیا۔ اور آج کی جو تقریب تھی یہ ہماری آل کراچی کی جو الائیڈ ایسوسیشنز تھیں جنہوں نے اپنا الیکشن پروسیس مکمل کیا، ان کے اعزاز میں دی گئی تھی، اور یہ 7 ایسوسیشنز ہیں جنہوں نے اپنے انتخابات کروائے، اور یہ آج کی تقریب ان کی جو مینیجنگ کمیٹی کے اعزاز میں تھی، اور اس کی دعوت میں نے ایز اے پریزیڈنٹ آل کراچی ریئلٹر ایسوسیشن کو دی تھی، اور اس میں ہمارے جو پاکستان کی جو ہماری مرکزی فیڈریشن ہے، فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان، ان کے پریزیڈنٹ سردار طاہر محمود صاحب خصوصی طور پر اسلام آباد سے تشریف لائے،
اس کے ساتھ ساتھ کراچی چیمبر آف کامرس کی جو ریئل اسٹیٹ کمیٹی اس کے چیئرمین آصف سمسم صاحب، اور جو فیڈریشن جو ہماری FPCCI اس میں جو ریئل اسٹیٹ کو ہیڈ کرتے ہیں وہ بھی آصف سمسم ہیں، اور اس کے علاوہ آباد کی بھی وہ نمائندگی کرتے ہیں. انہوں نے بھی خصوصی طور پر اس پروگرام میں شرکت کی، اور میں تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہمیں عزت بخشی، اس پروگرام میں آئے. اور ایسی تقریبات چونکہ ایک سوشل نیٹ ورک کا بھی حصہ ہیں، اس کے ساتھ سوشل نیٹ ورک بھی بڑھتا ہے، ساتھ ساتھ جو ریئلٹرز کے جو مسائل، جو ایشوز ہیں اس کو بھی ڈسکس کیا جائے. آپ لوگ ماشاءاللہ پاکستان کے اس پر ہی کراچی کے کریم کہلاتے ہیں VIP، بلکہ VVIP. جب آپ لوگوں کو بھی مسائل کا سامنا ہوگا اور آپ لوگ ایسوسیشن بنانے پہ مجبور ہوتے ہیں، عام آدمی کا کیا حال ہوگا؟ دیکھیں، آپ اگر اکیلے جدوجہد کریں گے تو اس طریقے سے آپ کو نہ گورنمنٹ سے رسپانس ملے گا، نہ کسی ادارے سے رسپانس ملے گا. پاکستان کے جو حالات ہیں، ایسوسیشن بنانے کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ ریئلٹرز کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا جائے اور ان سب کی آواز کو ان اداروں تک پہنچایا جائے جہاں سے یہ حل ہوتے ہیں، جس میں آپ جو فیڈرل کو ریپرزینٹ کرتا ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو، جو ہمارے کراچی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ادارے، جس میں کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی، ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اور اس کے ساتھ جو بھی ریئل اسٹیٹ کو ادارے مانیٹر کرتے ہیں ان سے ہم اسی پلیٹ فارم سے مذاکرات کرتے ہیں. جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو جو بھی مسائل درپیش ہوں یا سیکٹرز کو درپیش ہوں، اور ہم لوگ پاکستان کی کراچی کی جنرل پبلک کا مقدمہ لڑتے ہیں ان اداروں کے ساتھ. ابھی ایک بہت اہم ایشو انٹرنیشنل جو پاکستان FATF کی گرے لسٹ میں آیا، تو DNFBPs کے اوپر ہم نے اپنی سفارشات بھی دیں فیڈرل کو، اور ہم نے تمام جو پاکستان بھر کے ریئلٹرز کو ان کو موٹیویٹ بھی کیا کہ وہ DNFBP پہ رجسٹرڈ ہوں. اور چونکہ اس کا تعلق ٹیرر فنانس اور منی لانڈرنگ سے تھا اور ریئلٹرز کو اس کے اوپر تحفظات تھے، لیکن الحمدللہ جب ہماری پاکستان کا معاملہ آیا، پاکستان کی عزت کا معاملہ آیا، ہم گرے لسٹ میں تھے، تو اس گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے یہ تعاون کرنا گورنمنٹ کے ساتھ بہت ضروری تھا. لیکن ہم نے الحمدللہ تعاون بھی کیا اور ایک قابل عمل حل تک پہنچے. اس کے ساتھ ساتھ ابھی ویلیویشنز کا ریسنٹلی معاملہ درپیش ہوا، جس میں کراچی شہر کے مختلف ایریاز کی ویلیویشنز ریئل اسٹیٹ کی تھیں اور فیڈرل لیول کی بھی تھی. اس میں ہم نے آل کراچی نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو جو تجاویز دیں، اس کے اوپر ہمارے 3 سیشنز ہوئے، جس میں اسٹیٹ بینکرز بھی موجود تھے، جس میں انڈیپینڈنٹ ویلیویٹرز بھی موجود تھے. اس ایشو کو ہم نے کراچی کی جنرل پبلک کے جو ایشوز تھے اس کے مطابق اس کو حل کروایا. اور ہمارا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر چلتا رہے، کیونکہ یہ وہ سیکٹر ہے جس کے ساتھ ساتھ 74 الائڈ انڈسٹریز منسلک ہیں. کیونکہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا پہیہ چلتا ہے تو 74 انڈسٹریز چلتی ہیں، اور یہ پاکستان کی 2nd لارجسٹ جاب پرووائڈر انڈسٹری ہے. تو اس کا چلنا پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے بہت ضروری ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنا کردار ادا کریں گے. اور یہ وہ سیکٹر ہے جو پاکستان میں سب سے زیادہ ریمیٹنسز لے کے آتا ہے. لاسٹ ایئر جو پاکستان میں $29.4 بلین آئے، اس میں سے 65% ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں انویسٹ ہوئے. یہ $20 بلین کی اماؤنٹ بنتی ہے. $20 بلین یہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہی ہے جو ملک میں لے کے آتا ہے. اگر وہ ریمیٹنسز پاکستانی نہ بھیجیں تو پاکستان کب کا ڈیفالٹ کر جائے. تو ہم الحمدللہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. بہت شکریہ. ناظرین، یہ آپ نے دیکھا جیسا کہ یہاں پہ تمام بلڈرز حضرات یہاں موجود ہیں اور ان کے بھی مسائل. ظاہر ہے جتنے بڑے لوگ اتنے اس کے بڑے مسائل ہوتے ہیں، تو اپنے مسائل حل کے لیے کہتے ہیں کہ اتفاق اور اتحاد میں برکت ہے. مزید ایسے پروگراموں ہمارے ساتھ رہے گا. تفتیش نیوز، شہنشاہ فانی.